مسئلہ کون سا 70 پڑھنا ہے؟ 70 مسئلہ ہے یا اس سے پہلے والا یہ بھی پڑھنا تھا؟ 69 جو ہے نا، مسئلہ نمبر 69. ہم نے وضو میں چہرے کی تحدید کی کہ بالوں کے اگنے کے مقام سے لے کر تھوڑی تک، اور چوڑائی میں جو انگوٹھے اور بڑی انگلی کے درمیان آ جائے اتنی چوڑائی ہے. آج یہاں ہو رہا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس غیر مستوی الخلقہ ہے، اس کی جو ہے ٹھوڑی وہ لمبی ہے، تو کہا ٹھوڑی لمبی ہے تو اتنی جتنی ٹھوڑی ہے ساری دھونی ہوگی، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بندہ ہے، اس کے ماتھے پہ بال ہیں، اور دوسرا ہے اس کے آدھے سر پہ بال نہیں ہے، اوپر گنجا ہے. یہ کیا کریں؟ کہا یہ متعارف کی طرف رجوع کریں گے، عرف کی طرف رجوع کریں گے. وہ تحدید کر دے گا کہ آپ نے ابتدا کہاں سے کرنی ہے. اور ایک ہے کہ اس کا چہرہ بڑا ہے، ہاتھ چھوٹے ہیں، یا چہرہ چھوٹا اور ہاتھ بڑے ہیں. چوڑائی میں مسئلہ ہے. ہاتھ سے مراد یہ انگلی اور اس کا جو فاصلہ ہے یہ کم ہے، اور ادھر سے چہرہ بہت بڑا ہے. چہرہ تو عادی ہے لیکن ہاتھ جو ہے وہ بہت بڑا ہے. تو یہاں یہ کیا کرے گا؟ کہا یہ اپنے جیسا چہرہ ڈھونڈے عرف میں چوڑائی کے لحاظ سے، اور اس طرح کے جو ہاتھ ہیں اس چہرے کے مناسب اس شخص کے جو ہاتھ ہیں اسی کے ساتھ اپنی چوڑائی کی تحدید کروائے. تو اس طرح جو ہے یہ وضو کرے گا. اللہ کرے کہ اس طرح بندہ ہو ہی نہیں جیسے اس مسئلے میں جو لکھا ہوا ہے. غیر مستوی الخلق من جہت تحدید الطولی فی ناحیت الذقن. غیر مستوی ہے یعنی اس کی خلقت جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح عمومی ہوتی ہے. لمبائی چوڑائی میں فرق ہے. من جہت تحدید الطولی لمبائی میں یہ فرق ہے. من ناحیت الذقن اس کی ٹھوڑی جو ہے وہ لمبی ہے. تو کہا یا تبر ذقن نفس، یہ تو اپنی ساری ٹھوڑی ہی دھوئے گا، اس کو ہم عرف کے پاس اور اس طرح نہیں بھیجیں گے. وفی ناحیت منبت شعر، بالوں کے اگنے کے حساب سے اگر مستوی الخلقہ نہیں ہے. کیسے؟ بیان کانا اغام ہے. اغام یہ ہوتا ہے کہ نابت شعر علی جبہتے، کہ اس کی پیشانی پر بھی بال ہے. او کانا اصلا، یا گنجا ہے. قد انحسر شعر ان مقدم راسہ، بال گر گئے ہیں اس کے سر کے آگے والی جانب جو ہے اس سے گر گئے. تو یہ والا بندہ جس کی پیشانی کی تحدید نہیں ہو رہی، تو کہا یرجع الی المتعارف، متعارف عرف کی طرف رجوع کرے. وہ تحدید کر دیں گے کہ تمہاری پیشانی کہاں سے شروع ہے. اما غیر مستوی الخلقہ من جہت تحدید الارضی، چوڑائی کے لحاظ سے غیر مستوی الخلقہ ہے. کیوں؟ لکبر الوجہ، چہرہ بڑا ہے، او صغر ہے، یا چہرہ چھوٹا ہے، او لطول الاصابع او قصرھا، انگلیاں انگوٹھا اور یہ لمبا ہے، ہاتھ کی پیمائش زیادہ ہے، یا ہاتھ کی پیمائش جو ہے وہ چھوٹی ہے اور چہرہ فرض کرو عادی ہے، ہاتھ چھوٹا ہے. تو یہ والا بندہ کا یاجب علیہ غسل ما دارت علیہ الوسطی والابہام المناسبتان ما وجہہ. تو یہ چوڑائی میں وہ ہاتھ دیکھے جو اس کے چہرے کے مناسب ہے، عرف کا وہ ہاتھ، اس کے ذریعے سے یہ چہرے کی تحدید کرے گا چوڑائی کی. یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے. ہمارا ٹائم بھی لے گیا سارا آج. چہرے کے اوپر بال ہیں، صاحب کی داڑیاں مونچھیں آ جاتی ہیں، اور ابرو یہ بھی بال ہیں چہرے کے اوپر. ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کے نیچے جلد تک پانی پہنچانا ہے یا اوپر سے ہی دھو لیں کافی ہے؟ اصل تو یہ تھی کہ جلد ہی تھی نا چہرہ، یہ تو بعد میں آئی ہے نا. انسان بالغ ہوا ہے، واجب ہے اس پر وضو، چہرہ دھونا واجب ہے. کچھ بھی نہیں تھا یہ والے داڑھی مونچھیں کچھ. تو اصل تو چہرے کی یہ ہے، یہ جلد ہے. یہ عارضی چیز ہے جو بعد میں آئی ہے. ہو سکتا ہے گر بھی جائیں، جیسے کینسر والے کے گر جاتے ہیں، خالی ہو جاتا ہے، یا منڈوا لے اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اصل تو ہے جلد، یہ اوپر عارض ہے. تو
تو اب جلد تک پہنچانا ہے، یہ اصل جب جلد ہے تو جلد تک ہی پہنچانا ضروری ہوگا، الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے شرعی جو کہے کہ یہی بال دھو لیے جائیں اور جلد تک پانی نہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی دلیل آ جائے تو پھر تو اس کے، ورنہ ہم نے جلد تک ہی پہنچانا تھا۔ لیکن اس مورد میں جو ہمارے ائمہ کے اصحاب تھے نا، زرارہ، محمد ابن مسلم، اس طرح کے لوگ فقہا تھے اس وقت کے، یعنی فقہ میں اتنے دقیق ان کے سوال ہوتے ہیں جیسے مجتہد کے سوال ہوں، تو ائمہ نے بھی ان کی طرف رجوع کرنے کا کہا ہے، جیسے آج کل کے علماء کی تقلید ہم کر رہے ہیں، تو زرارہ کے پاس محمد ابن مسلم سے پوچھ لو، تو وہ اتنے ماہر تھے تو وہ سوال کرتے جاتے تھے اور جواب ملتے اور لکھتے، تو انہوں نے مذہب کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ شاید محمد ابن مسلم نے 18,000 روایتیں نقل کی ہیں، ہم تک ساری نہ پہنچیں لیکن بہت کچھ پہنچی ہیں اس کی طرف سے، زرارہ بھی اسی طرح۔ تو وہ پوچھتے ہیں امام سے کہ بھئی یہ جو چہرے پہ بال ہیں تو اب کیا کیا جائے گا؟ ان 2 حدیثیں 3 روایات، ان کا مفہوم مضمون یہ ہے کہ جو چہرے کے اوپر چھا گئے نا بال، باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں پیشانی والے اپنے اس کے، تو اور اگر آپ پانی پہنچانا چاہیں وضو والا تو آپ کو بحث، طلب، فحص، ڈھونڈنا، تلاش، یہ کام کرنا پڑے گا۔ معصوم فرماتے ہیں ادھر تلاش کرنے جہاں پڑے تو وہاں جلد تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں اوپر سے دھو لیں۔ جہاں تلاش کرنا پڑے، باس، تلاش، فحص، یہ لفظ آئے ہیں، تو وہاں پر آپ جو ہے اوپر سے دھو لیں، مونچھیں ہوں، داڑھی ہو، یہ ابرو ہے، یہاں اوپر سے۔ اور انہی حدیث سے یہ مفہوم نکلے گا کہ جہاں باس ہی نہیں کرنی پڑتی، پانی بڑا آسانی کے ساتھ پہنچتا ہے، تو وہاں پر جلد تک پہنچانا ہوگا۔ اس کی مثال جہاں پانی آسانی سے پہنچتا ہے، مثلا ایک بندے کی مونچھیں ہیں، وہ ایسے کیے ہوئے ہے اور وہ مونچھیں ادھر آئی ہوئی ہیں، تو وہ اس جگہ اگ نہیں رہی، اگدی یہاں ہے لیکن اس نے لمبی لمبی رکھی ہوئی ہیں نا، تو وہ ادھر آئی ہو، تو ایسے اگر کرے تو نیچے سے ساری جلد کھائے، اور اس طرح والی کو ایسے کرے تو نیچے سے جلد ہے، تو یہاں فحص، بحث جلد تک پہنچانے میں ضرورت نہیں ہے کہ رگڑے انسان اور ایسے ایسے کرے، یہاں ضرورت نہیں ہے، مونچھوں والی جگہ پہ ایسے کر لیں۔ لیکن داڑھی کے اندر والی جلد تک پہنچانے تو ایسے ایسے کرنا پڑے گا جیسے کنگھی مارنی پڑ جائے یہ فحص بحث، تو کہا جہاں فحص بحث کرنا جلد تک پہنچانے کے لیے فحص بحث ضروری ہو تو وہاں جلد تک پہنچانا واجب نہیں ہے، اور جہاں ضروری نہیں ہے تو وہاں پہنچانا ہے۔ ادھر اس طرح کی عبارت نہیں ہے، لیکن عروہ میں دیکھیں نا، سید یزدی نے جیسے وہی روایات کے الفاظ اٹھا کر وہی لکھ دیا، تو سید سستانی بھی موافق ہیں، عروہ میں ان کا جو تعلیق ہے کوئی مخالف نہیں ہے اس بات کے ان کے ساتھ۔ تو یہ ہے کہ جہاں، اچھا یہ ہو گئی یہ داڑھی وغیرہ، اچھا کچھ بال ہوتے یہ یہاں لکھ لیں گے نا، جب کہ جی فحص بحث کی جہاں ضرورت پڑے تو نہ کرو، اوپر سے دھو لو، یہ مسئلہ ختم۔ اس کے بعد ہے وہ چھوٹے بال، چھوٹے سے مراد نرم بال جو جلد کے ان جگہوں پہ ہیں ہمیں نظر نہیں آتے، یا دیکھیں غور سے تو ہمیں نظر بھی آ جائیں گے، ایسے پکڑو تو پتہ چلتا ہے کہ ہے، ان کو کہا جلد سمیت دھونا ہے۔ ان کو یہ جلد کے اوپر چھا گیا ہے، نہیں چھا گئے، اور یہ جلد کو چھپائے ہوئے ہیں، ایسے بھی نہیں ہے، تو ان کو جلد سمیت دھونا ہے، ان کو جمع جلد ہر چیز کو دھونا ہے۔ انہی میں سے یا ادھر بال ہیں سخت، نرم نہیں ہیں، سخت، جیسے یہ کالے بال داڑھی ہیں سخت، لیکن اتنے کام ہیں کہ جلد کو چھپاتے نہیں ہیں، اتنے کام ہیں کہ جلد کو چھپاتے نہیں ہیں۔ فرض کرو اس جگہ پہ ہیں، ادھر ہوتے ہیں سخت لیکن جلد کو چھپاتے نہیں ہیں، کسی کے جیسے ہمارے ادھر آئیں تو ان کو بھی احتیاط لازم بنا پر پھر جلد سمیت ہی دھونا ہوگا۔ اب 3 قسمیں ہم نے بالوں کی کر دی ہیں، ایک یہ جو
سب کچھ چھپائے ہوئے ہیں اور سخت بال ہیں یہ مونچھوں والے داڑھی، اور ان میں اگر پانی پہنچائیں تو فاس باس کی ضرورت ہو، کہا یہاں نہ پہنچائیں، اوپر دھو لیں۔ ایک وہ جو جلد میں بہت پتلے ہیں ان کو جلد سمیت دھونا، اور ایک وہ جو ہیں سخت لیکن جلد نہیں چھپاتے تو ان کو بھی احتیاط لازم بنا پر جلد سمیت دھونا ہے۔ مسئلہ واضح ہو گیا؟ ہم نے 3 قسمیں بنائی، یہاں دیکھو۔ اب یہ ہر ایک نے خود دیکھنا ہے کہ بھئی میں جو اگر جلد تک پہنچاؤں تو فاس باس کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ ہر کوئی اپنی داڑھی کو شیشے پہ دیکھ لینا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ کیسی ہے۔ اب ایک بندہ ہے، ہم تو ان بالوں کی بات کر رہے ہیں نا، ایک بندہ اس کی ساری داڑھی بھی اتنی پتلی ہے نا کہ اس کے بال جلد کو چھپاتے ہی نہیں ہیں، اس کو ہم کہیں گے کہ ساری جلد جمع بال سب کچھ دھو لو۔ اس کے یہ بال اسی طرح جیسے ہمارے ادھر بال ہیں یا ادھر اوپر بال ہوں جو ہوں سخت لیکن جلد کو نہیں چھپاتے، تو اس کی داڑھی ساری سخت اور جلد کو نہیں چھپا رہی، تو ہم کہیں گے کہ بھائی جلد سمیت تم بالوں اور جلد دونوں کو دھو۔ اب ہر کوئی اپنے چہرے کو خود دیکھے شیشے میں۔ اچھا، اشارہ نابت فی ما داخل فی حد الواجب، چہرے کی حدود میں، حدود ہم نے بیان کر دی، منبع سے لے کر ٹھوڑی تک، اور چوڑائی میں ابہام اور وسطی والا جو ہے پیمائش ہے، یہ ہے حد الواجب۔ اس میں جو بال پیدا ہو چکے ہیں، یاجب غسل ظاہر ہی، ان بالوں کے اوپر ظاہر کو دھو لیں، ولا یاجب ایصال الماء الی الشعر المستور، ان کے نیچے جو چھپے ہوئے بال ہیں ان تک پانی نہیں پہنچانا، یعنی اوپر بالوں کو دھو لیں، ان کے نیچے والے بالوں اور چاہے کہ جلد تو اور بھی نیچے آئے اتنے تک پانی نہیں پہنچانا۔ یہ پہلی سورہ ذکر کر رہے ہیں جہاں باس فاس کی ضرورت ہوتی ہے، تو ولا یاجب ایصال الماء الی الشعر المستور، اوپر سے دھو لیں، نیچے والے جو بال ہیں ان بالوں تک بھی پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، فضلا عن البشرہ المستورہ، چاہے کہ وہ جلد جو چھپی ہوئی ہے اس تک پہنچانا بدرجہ اولا واجب نہیں ہے۔ یہ ہو گئی بات اس کی جہاں فاس کی ضرورت ہوتی تھی، اس لیے ایک چلو جو ہے نا، ایک چلو ڈالتے ہیں اور اسی سے سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اگر اتنے تک پہنچانا ہوتا تو ایک چلو سے کام چلتا۔ تو نعم ما لا یحتاج غسلہ الی بحث و طلب، وہ جلد کی مقدار جہاں جس کا دھونا بحث اور طلب کا محتاج نہیں ہے، وہی جس کی مونچھیں ادھر آئی ہوئی ہے، یا یہ سار کے بال پیشانی کے اوپر آئے ہوئے ہیں، اوپر سال والے، تو یہاں تو ایسے کر لے ایک ہاتھ سے اور دوسرے سے ڈال لے تو کوئی فاس باس اور انگلیاں داخل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں اب بات ہو رہی ہے ان کی جو پیشانی پہ اوپر آئے ہوئے ہیں سر والے۔ نعم ما لا یحتاج غسلہ الی بحث و طلب یاجب غسلہ، جس جلد کی مقدار مثلا کا دھونا فاس اور باس کا محتاج نہیں ہے تو اس جلد کو دھونا ہے۔ کما مثلا اذا کان شاربہ طویلا من الطرفین، طرفین سے مونچھیں جو ہے نا ادھر لٹکائی ہوئی ہیں تو ان کے نیچے اس طرح ہے، مونچھیں ادھر آئی ہوئی، مونچھوں کو ایسے کرے تو جلد نظر آتی ہے، کوئی فاس کی ضرورت، یا بال پیشانی والے نیچے آئے ہوئے ہیں پیشانی پر تو ان کو اوپر کر لے تو جلد، تو یہاں فاس کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ تو یہ ساتر ہیں لغیر منبت، اپنے اگنے کے علاوہ والی جگہ، ایک تو اگنے والی جگہ مونچھوں کے اندر اب پانی نہیں ڈالنا پڑے گا، گھنی ہے، یہ غیر منبت اگنے والی جگہ کے علاوہ کو چھپائے ہوئے ہیں مونچھیں ارد گرد بڑی ہیں۔ اوکان اشار و قصاص ہی متدلیان علی جبہتہ، یا سار کے اوپر والا حصہ جو اس کے بال پیشانی پر لٹکے ہوئے ہیں تو فإنہ یاجب غسل البشرہ المستورہ بہما، یہ پیشانی کی جلد کو بھی دھویا جائے گا جو مستور ہے ان بالوں سے، اور مونچھوں کی جو سائڈیں ہیں اس جلد کو بھی دھویا جائے گا جو لمبی مونچھوں نے چھپائی ہوئی ہیں، جہاں وہ اگی نہیں رہی اس سے ادھر چھپائی ہوئی ہیں۔ ہاں متدلیہ لٹکے ہیں سار کے، ہاں قصاص یہ اوپر والا حصہ، قصاص اشار، یہ جہاں یہ اگ رہے ہیں نا نیچے آ رہے ہیں۔ اچھا
تھے؟ ہاں وقضل حال فی اشار الرقی. اچھا تو ادھر تو جلد کو دھونا ہے، اور داڑھی والی صورت میں جلد چونکہ فاس باس کی محتاج ہے تو نہیں دھونا. اور وہ جو نرم بال جو وہ حجام کے پاس جاؤ تو وہ دھاگے کے ساتھ صاف بھی کر دیتا ہے، یہ والے جو نرم ہوتے ہیں کا وقضل حال یعنی دھونا ہوگا جلد کو. فشار رقیق نرم بال، النابت یا رقیق کا معنی پتلے نہ کرنا، نرم کرنا، یہ لفظ ہے. نرم بال النابت فی البشرہ جو جلد میں اگ رہے ہوتے ہیں. فإنه یغسل مع البشرہ یہ جلد سمیت ہی دھوئے جائیں گے. ومثلہ اشارات الغلیظہ اسی طرح سخت بال، غلیظہ کا معنی گھنے نہ کرنا، غلیظہ یعنی سخت بال ہیں، ان کو بھی جلد سمیت دھویا جائے گا بشرطے کہ یہ سخت بال التی لا تستر البشرہ جلد کو نہیں چھپاتے، اتنے کم ہیں تو ان کو بھی جلد سمیت دھو علاوۃ العظوماً. تو یہاں وہ والی بات نہیں آئے گی کہ جی داڑھی میں ہم نے خلال کو واجب قرار نہیں دیا تو یہاں پر بھی بس بالوں کو اوپر دھو لیں، اور یہاں یہ بال اتنے نہیں ہیں کہ جلد کو چھپائیں، لہذا ان بالوں کو جلد سمیت دھویا جائے. اچھا یہ مسئلہ ختم. باطن آنکھ کا جب چلو پانی کا ڈالیں تو آنکھیں کھول کے رکھیں کہ اندر بھی پانی جائے آنکھوں میں؟ کہا نہیں. اسی طرح ناک کے اندر نہیں، منہ کے اندر، اور ہونٹ جو بند کرتے ہیں تو یہ جو آپس میں ملتے ہیں اس ملنے والی جگہ کو مطبق کہتے ہیں. مطبق کو دھونا ہے، یعنی جب پانی ڈالیں تو منہ کھول لیں تاکہ ہونٹوں کی مطبق جو ہے اس کو بھی ساتھ یہ بھی دھل جائے. کہا ان کا دھونا واجب نہیں. لا یاجب غسل باطن العین آنکھ کا باطن، ناک منہ کا باطن، ناک کا باطن، مطبق شفتین ہونٹوں کا مطبق جو ہے ان کا دھونا واجب نہیں ہے. مطبق العینین آنکھیں بند کرو نا تو یہ اوپر والی اور نیچے والی جو چمڑا ہے یہ جہاں ملتا ہے اس کو مطبق کہتے ہیں، اس مطبق کا دھونا واجب نہیں. اب ہے کہ وہ بال جو حد سے خارج میں اگ رہے ہیں، آپ کو مثال دیں گے. حد چوڑائی میں یہ ہے نا تو ادھر تھوڑے ہیں اور تھوڑی داڑھی ادھر بڑھ جاتی ہے، یہ حد سے خارج ہے، یہ اگ رہے ہیں نا، ان کا تو دھونا واجب نہیں. فرض کرو یہ ایسے ہوئے گا، ادھر آ رہے ہیں، ادھر جو آ رہے ہیں یعنی ان کے سرے جو ہے وہ حد میں داخل ہو رہے ہیں. اب کیا ان سروں کو دھویا جائے گا؟ کہا نہیں، وہ بہر کی چیز ہے. جیسے سر کے بال پیشانی پر آئے ہوئے تھے تو ہم نے بالوں کو نہیں دھویا بلکہ ہٹا کے پیشانی کو دھویا ہے، اس طرح یہ اوپر آئے ہوئے ہیں تو ان کو نہیں دھونا، ان کے نیچے والوں کو دھونا ہے. یہ ایک قسم کا وہ حائل بھی بنے ہوئے ہیں، اگر اتنے آئے ہوئے ہوں نا بہت گھنی داڑھی اور ادھر والے یہاں آئے ہوئے ہیں، کنگھی ایسے کیے ہوئے ہیں نا تو یہ والے ہٹا کے ان کے جو اپنی اصلی بال ہیں ان کو دھویا جائے گا، یہ تو باہر والے ہیں. اسی طرح داڑھی لمبی ہے ایک بندے کی مسترسل الیہ تو ہم نے تھوڑی جتنی مقدار داڑھی کو دھونا ہے، اس سے نیچے والی تھوڑی سے آگے ہے وہ تو خارج ہے، اس کو دھونا واجب نہیں. اشارہ نابت فی الخارج عن الحد خارج عن الحد میں نابت اگ رہے ہیں. اذا تدلى علامہ داخل فی الحد وہ اس کے سرے جو ہیں لمبے جو ہیں تو وہ داخل حد میں آئے ہوئے ہیں تو لا یاجب غسل ان سروں کو دھونا واجب نہیں ہے. وقضل مقدار الخارج من الحد اور وہ مقدار جو خارج ہے حد سے، وَإِنْ كَانَ نَابِتًا فِي دَاخِلِ الْحَدِّ حد میں رہیں لیکن لمبی داڑھی جو ہے وہ مقدار نکل گئی ہے، تھوڑی کی اپروچ سے نکل گئی ہے کا مسترسل لے یا لمبی داڑھی والا، تو یہاں اس نے ساری داڑھی کو نہیں دھونا، اپنی وہی تھوڑی والے حساب سے دھونا. اچھا اگر جو مقدار ہم نے بیان کی ہے چہرے کی، اگر اس میں کوئی جگہ رہ گئی، چاہے وہ اب جب عرفی طور پر چہرے کے مفہوم آپ نے سمجھ لیا کہ کیا ہے مفہوم، لمبائی چوڑائی یہ مفہوم کیا ہے، مفہوم کے بعد اب اس جو مقدار ہے نا کتنے انچ لمبا اتنے انچ چوڑا، ان کی اب ہم نے کرنی ہے تطبیق ہم نے کیا اس جگہ پہ. اس جگہ میں سے اگر ایک سوئی کے برابر بھی جگہ رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، باطل ہوگا، کیونکہ مقام تطبیق میں دقت کی جاتی ہے.
عرف اپنا مفہوم کے سمجھنے میں عرف سے پوچھا جاتا ہے تو عرف سمجھانے میں تسامح کر ڈالتا ہے. جب سمجھا لیتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی تطبیق میں دقت کرنی ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھنا ساری زندگی کام آئے گی، اور بات خارج وغیرہ میں بھی، کہ لفظ کا مفہوم سمجھنے کے لیے عرف کے پاس جائیں گے. جب سمجھ لیا نا اس کے بعد عرف سے کوئی بات نہیں پوچھنی. سمجھ لیا آپ تطبیق میں عقل سے دقت کے ساتھ فلسفی سے پوچھو، جیسے وہ دقت کرتا ہے تطبیق میں دقت کرنی ہو. فرض کرو کہ عرف نے کہا نا کہ مسح جب کرتے ہیں تو کلائی سے لے کر، فرض کرو عرف کہہ رہا ہے کہ کلائی یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ ہڈی جو ہے. اب جب عرف سے ہم نے پوچھ لیا نا یہاں سے شروع ہوگا، اب جہاں تک تیمم میں ہم وہ کریں گے. اب یہاں جب کلائی اس نے یہاں کہی ہے تو اب تطبیق جب ہم کریں گے عرف کے مفہوم کی، مفہوم ذہنی چیز ہے، اس کی اس خارجی ہاتھ پہ تطبیق کریں گے. تطبیق کے وقت ہم تھوڑا آگے سے شروع کریں نہیں کر سکتے. جہاں عرف نے جہاں شروع کیا وہیں سے ہی کریں. اور اس جگہ میں کوئی جگہ رہ گئی ہے جہاں پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو بھی معافی نہیں ہوگی، کیونکہ تطبیق میں دقت کرنی ہے. اگر عرف مفہوم بیان کرنے میں تسامح کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مفہوم اس نے یہاں سے بیان کیا تو ہم پھر آگے دقت کریں گے. اگر عرف یہاں سے مفہوم بیان کرتا ہے تو ہم یہاں سے آگے دقت کریں گے. تو مفہوم بیان کرنا عرف کا کام ہے. پھر اس مفہوم ذہنی چیز ہوتی ہے، اس کی خارج پہ تطبیق کرنی ہے، اب فل دقت کی جائے. مثلا عرف نے کہا ہے حد ترخص یہاں تک ہے. فرض کرو ہم عرف سے پوچھیں، فرض کرو یہ مسئلہ عرفی ہو. حد ترخص نے کہا ہے کہ 125 نمبر کھمبا جو ہے یہ حد ترخص. اب 125 کے بالکل ہم ایسے لین لگا کر اس سے 1 انچ آگے نکلتے ہیں نا تو ہم حد ترخص سے نکلتے ہیں. کتنا نکلے؟ 1 انچ. اتنا پیچھے کتنے کلومیٹر کر کے آئے ہیں. نجف ختم ہوا اس کے بعد شاید 2 کلومیٹر آگے جا کر 125 نمبر کھمبا آتا ہے. 130 فرض کرو 125 اتنے تک ہماری نماز پوری. جب وہ لائن آئی نا تو 125 اس کے 1 انچ آگے ہماری نماز کا ساتھ جا رہے ہیں مشین. تو تطبیق اب خارج میں کر رہے ہیں نا. تو مفہوم ذہنی چیز ہے، وہ عرف سے لیں گے، تسامح عرف کرتا ہے مفہوم میں کرے. لیکن جب مفہوم کی تعیین ہو گئی ہے اب خارج میں تطبیق میں دقت، فول دقت ہے. بہت سی مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو کہا جب تعیین ہو گئی نا عرف کی، اب سوئی کے نوک کے برابر بھی، اب چہرے خارجی کی باتیں ہم کر رہے ہیں، وہ مفہوم کی ادھر تطبیق کر رہے ہیں. یہاں سوئی کے نوک کے برابر بھی خالی جگہ چھوڑ دی، آپ کا وضو باطل ہے. دیکھا تطبیق میں دقت. اذا واقعہ مما فی الحد شے، جو حد میں داخل جگہ ہے اس سے کوئی چیز بچ گئی، لام جو سال ولاؤ بے مقدار راس ابرا، سوئی کے سار کے برابر ہے جگہ رہ گئی ہے، نہیں دھلی، لا یسع الوضو، وضو صحیح نہیں ہوگا. فیاجب ان یلاحظ اعماقہ، واجب ہے کہ جو چہرے کی گہری جگہیں ہیں، یہ جیسے یہ آنکھ اور ناک کے درمیان والی جگہ ہے، ان کا خیال رکھے. اطراف العینین، آنکھوں کی اطراف جو ہے ان کا خیال رکھے، کوئی جگہ رہ نہ جائے. سوئی کی نوک کا حساب ہوگا. ان لا یکون علیہ شیء من کی، کہ آنکھوں کی جو اطراف ہیں اس پر وہ کی کہتے ہیں آنکھ کا جو ہوتا ہے پیپ نہیں ہوتی، سفید سی آنکھ سے جو نکلتی ہے. اویل کول یا سرما آنکھ میں لگاتی ہیں خواتین. المانے، جو وہ والا کول جو مانے ہوتا ہے، ایک کول ہے جو مانے نہیں ہوتا جیسے ہمارے ہاں والا ہوتا ہے خشک، ایسے ہوا میں اڑاؤ تو اڑ جائے گا. یہ مانے کاجل جو ہوتا ہے وہ مانے ہوگا. تو مانے کول جو ہے وہ لگا ہوا نہ ہو. وقضا یلاحظ حاجب، اپنے آبرو کو دیکھ لے کہ ان لا یکون علیہ شیء من الوسخ، ان پر کوئی میل نہ ہو. وہاں لا یکون اعلیٰ، یہ آپ کے حواجب پہ میل نہیں ہوگی، آپ کام نہیں کرتے نا. جو منڈی میں سارا دن کام کرتے ہیں تو ان کے ہوگی.
اللہ یکون علی حاجب المرأۃ وسمہ، خاتون کے جو آبرو ہیں ان پر وسمہ، یہ میک اپ کی چیز ہوتی ہے، یہ نہ لگا ہوا ہو. اور خطاط یا یہ بھی میک اپ کی ہوتی ہے، وہ پنسل ملتی ہے کوئی، وہ حاجب کے اوپر مارتے ہیں، کالے ہو ایک جیسے ہو جاتے ہیں یا جیسے بھی ہے. لہو جرم مانے اس کا جرم ہو جو مانے ہو پانی سے، جرم یعنی علیحدہ جسم ہو جو پانی سے مانے ہو، تو یہ چیزیں نہ ہوں کہ کہیں سوئی کی نوک برابر جگہ رہنا چاہیے. اچھا، اب یہاں پر کچھ یہ مسئلہ مزیدار ہے، اس لیے مزہ دیتے ہیں کہ ان میں قواعد کی تطبیق ہوتی ہے. کہ ایک بندے کو یقین ہے کہ میرے مسح کے مقام پہ، اب چہرے کی بات نہیں ہو رہی، پاؤں مسح کا مقام ہے یا سر، ہم مثال لیتے ہیں پاؤں. میرا پاؤں جو ہے نا اس پر لگی ہوئی ہے کوئی چیز، اب شک ہے مجھے کہ وہ مانے ہے یا مانے نہیں ہے. جب شک ہے کہ مانے ہے یا مانے نہیں ہے، مسح میں کیا ہوتا ہے، جلد کو جلد تک پہنچانا ہوتا ہے، پانی پہنچانا مہم نہیں ہے. جلد تر جلد تک، تر جلد پہنچے ہاتھ کی، پاؤں کی خشک جلد تک پانی پہنچانا ہوتا ہے. تو جراب کے اوپر سے بھی ہم مسح کر لیتے، پتلی جراب ہو جائے گا. تو جلد کے جلد سے ٹچ ہونے کے آگے کوئی مانے، تو یہ پتہ ہے کہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے، شک ہے کہ وہ مانے ہوگی یا نہیں ہوگی، شک ہے مانے ہوگی یا نہ ہوگی، تو کہا اس کو اتارنا واجب ہے. کیوں؟ ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے کہ جب بھی آپ نے اصول میں پڑھا ہے کہ ایک ہوتا ہے مقدمۃ الواجب اور ایک ہوتا ہے مقدمۃ الوجوب، مقدمہ وجودیہ اور وجوبیہ، یہ لفظ بھی آئے تھے. جو مقدمۃ الواجب ہوتا ہے نا، یعنی خارجی فعل آپ کا جو ہے یہ واجب ہے، چہرہ دھونا، پاؤں کا مسح کرنا، یہ واجب ہے. اس کا جو مقدمہ ہے وہ واجب ہوتا ہے، اس کی تحصیل کا اطمینان آپ کو کرنا پڑے گا. پاؤں کے مسح کا ایک مقدمہ ہے، یہ سننا، اس کا نام عدم الحاجب، یہ نام ہے مقدمے کا، عدم الحاجب یا عدم المانع، یہ ایک مقدمہ ہے. عدم المانع مقدمہ وجودیہ ہے، عدم المانع. تو ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ ذیل مقدمہ میں داخل ہونے سے پہلے مقدمہ وجودیہ، مقدمۃ الواجب، اس کا اطمینان کر لو. ذیل مقدمہ میں داخل ہونے سے پہلے مقدمے کے حصول کا اطمینان کر لو، یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے. اب جب ہمیں شک ہے کہ یہ والی جو چیز پاؤں پہ لگی ہوئی ہے یہ مانے ہے یا مانے نہیں ہے، مقدمہ ہمارا کیا ہے، عدم المانع. تو ہمیں شک ہے، ہو سکتا ہے مانے ہو سکتا ہے مانے نہ ہو. شک کی صورت میں آپ کے پاس اطمینان ہے عدم المانع کا، شک کی صورت میں اطمینان نہیں ہے، لہذا اس کو اتاریں گے نا، اب آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ عدم المانع جو میرا مقدمہ تھا اب مجھے حاصل ہو گیا ہے. مقدمہ کیا ہے، مانع مقدمہ نہیں ہے، عدم الحاجب، عدم المانع. ہمیں حاجب چیز لگی ہوئی ہے، یہ یقین ہے، شک ہے کہ یہ حاجب ہے یا حاجب نہیں ہے. تو ہمارا مقدمہ کیا ہے، عدم الحاجب. یہ عدم الحاجب مقدمہ، اس کا اطمینان چاہیے. یہ اطمینان کب ہوگا، جب اس کو اتارو گے اطمینان ہو جائے گا. تو لہذا شک ہے اس حاجب ہے یا نہیں ہے تو بھی اس کا اتارنا واجب ہے. یہ ہے پاؤں پہ لگا ہوا ہے جس کے بارے میں شک ہے کہ حاجب ہے یا نہیں. بازو پر یا چہرے پر لگا ہوا ہے، چہرے کو دھونا ہے، اوپر لگا ہوا ہے. اب اگر مانے ہے تو ہمارا مقدمہ حاصل نہیں ہے، مانے تھا عدم، اپنا مقدمہ ہمارا ہے عدم المانے اور یہ مانے ہے. یا شک کو اگر ہمیں کہ یہ مانے ہے یا مانے نہیں ہے، تب بھی ہمیں اطمینان المقدمہ نہیں ہے. مقدمہ ہمارا کیا ہے، عدم الحاجب یا عدم المانع، اور اس کے یہاں ہمیں شک ہے کہ مانے ہے یا نہیں ہے، ہمیں اطمینان نہیں ہے. اور اطمینان مقدمے کا کرنا ضروری ہوتا ہے. لہذا یا تو اس چہرے والے کو اتارو یا اتنا پانی ڈالو کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اس کے نیچے سے پانی پہنچ گیا ہے اور یہ مانے نہیں بنا ہے. تو اس پاؤں والے کو ہم نے کہا اتارنا ہے اور اس کو ہم نے کہا ہے اتارو نہیں، اس کے نیچے بھی پانی پہنچا دو تو واجب ادا ہو جائے گا. اب فرق یہ ہے کہ پاؤں کے مسح میں پانی پہنچانا مہم نہیں ہوتا، جلد کا جلد سے ٹچ کرنا ہوتا ہے. اور یہاں پر پانی پہنچانا ہے، ہمارے ہاتھ کی جلد ٹچ ہو یا نہ ہو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. تو لہذا یہاں پر ہمارا واجب حاصل ہو رہا ہے
پانی پہنچانا، چاہے اس کو نہ بھی اتاریں، اتنا پانی ڈالیں کہ پہنچا دیں۔ پاؤں میں اس کو اتارنا پڑے گا کہ وہاں ہمارا واجب ہے جلد سے مس ہونا، تو اس لیے اس کو اتارنا پڑے گا۔ جب تک اتاریں گے نہیں تو جلد سے مس ہونے کا اطمینان نہیں ہوگا۔ یہاں پر نہیں اتارتے اور اس کے اتارے بغیر ہی پانی کے پہنچنے کا اطمینان ہو جاتا ہے تو بس ٹھیک ہے، واجب ادا ہو گیا۔ اذا تیقن وجود، تو اب وہ قاعدہ یاد رکھیے گا کہ واجب میں داخل ہونے سے پہلے مقدمات کا اطمینان کر لو، یہ یاد رکھیے گا، آگے بہت آئے گا یہ۔ اذا تیقن وجود ما جو شک فی مانعات، اس کو یقین ہے کہ ایسی چیز موجود ہے جس کے بارے میں شک ہے کہ یہ معنی ہو سکتا ہے، شک ہے، ہو سکتا ہے معنی ہو سکتا ہے نہ ہو، یعنی آپ کا اطمینان نہیں ہے۔ معنی ہوگا مس سے، یعنی پاؤں پہ لگا ہوا ہے۔ یاجب تحصیل الیقین او الاطمینان بزوال، پاؤں پہ لگا ہوا ہے تو یقین یا اطمینان کرو کہ وہ زائل ہو گیا ہے، یعنی مقدمے کا اطمینان کرو۔ زوال الحاجب یہ آپ کا مقدمہ تھا، اس کا اطمینان کرو۔ اما ما جو شک فی مانعیت عن الغسل، وہی چیز اب منہ پہ لگی ہوئی ہے تو شک ہے کہ یہ معنی ہے یا معنی نہیں ہے غسل سے، تو کہا یکفی احراز وصول الماء الی البشرہ، آپ اطمینان کر لینا کہ چہرے تک پانی جلد تک پہنچ گیا اس کے نیچے سے تو بھی کافی ہے۔ ولا یاجب ازالتہ ولاؤ من غیر ازالت، اگرچہ اس کا ازالہ آپ نے نہیں بھی کیا ہے، کیونکہ یہاں کا واجب اور پاؤں والا واجب مختلف ہے۔ یہاں پانی پہنچانا واجب ہے، وہاں جلد کا جلد سے مس ہونا واجب۔ اچھا، یہ بات ختم۔ اب ایک اور بات شروع ہو رہی ہے، وہ بھی اسی قاعدے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک بندے کو شک ہے کہ میرے چہرے کے اوپر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے یا لگی ہوئی نہیں ہے، ابھی وضو میں داخل نہیں ہوا، پہلے شک ہے، تو واجب میں داخل ہونے سے پہلے اس کے مقدمے کا اطمینان کرنا ہے۔ اب آپ وضو چھوڑو، پہلے جاؤ آئینہ دیکھو، کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو ہٹا لو، جو نہیں لگی ہوئی تو پھر مطمئن ہو کر آؤ۔ اور یہ اطمینان ہم آپ سے طلب کر رہے ہیں کیونکہ یہ مقدمہ ہے نا عدم الحاجب۔ آپ کو شک تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز چہرے پہ لگی ہوئی ہو، تو ہر وقت یہ شک نہیں آتا، کسی وقت آتا ہے، تو جب شک ہو تو پہلے اطمینان کرو اس مقدمے کے حصول کا۔ کون سا مقدمے کا کیا نام ہے؟ عدم المانع یا عدم الحاجب۔ ولا شک فی اصل وجود المانع، چہرے پر معنی کے وجود کے بارے میں شک ہے کہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی معنی ہو، ہے کہ نہیں ہے، شک ہے۔ یاجب الفاس، فاس واجب ہے تاکہ اطمینان حاصل ہو۔ الا مال اطمینان بعدم ہی، ہاں اگر آپ کو اطمینان ہو گیا ہے کہ نہیں ہے تو پھر فاس واجب نہیں ہوگی۔ کیسے اطمینان ہوگا؟ کسی سے پوچھ لیں تو اس نے بتایا اور آپ کو اطمینان ہو گیا تو آپ چہرہ آئینے میں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ نام، اچھا ایک اور بندہ ہے وسواسی ہے، کہا وسواسی کے بارے میں علیحدہ اسپیشل قاعدہ کلیہ ہے کہ وسواسی نے اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی، یہاں بھی کہیں بھی ہر جگہ وسواسی جو ہے وہ مطمئن زندگی گزارے۔ اسلام کے احکام اطمینان دینے کے لیے آئے ہیں نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور وہی احکام وسواسی کے لیے وسواس کا سبب بن رہے ہوں تو اللہ کی ذات احکام کو معطل کر دیتا ہے، کہتا ہے تیری ذات مجھے بہت پیاری ہے احکام کی نسبت، تو بچ جائے، جو وسواس میں پڑ گیا ہے تو تو چلا جائے گا، تو لہذا تجھے بچانے کے لیے احکام کو چھوڑو، بس ان کو چھوڑو، تم بے پرواہ ہو کر زندگی گزارو۔ اچھا، نام الوسواسی بناوی، وسواسی ایک بندہ ہے، وسواسی سے کم رتبے والے کا نام ہوتا ہے کثیر الشک، وسواسی ہائی لیول ہے، کثیر الشک پہلے بنتا ہے، پھر کثرت شک کے بعد وسواسی بنتا ہے۔ تو کہا وسواسی اور کثیر الشک جو ہے مما لیس لشک منشأ عقلائی، جس کا شک کا کوئی عقلائی سبب نہیں ہوتا، غیر عقلائی وہم ہوتا ہے، تو کہا لا یعتنی بے وسواس ہی و شک ہی، تو یہ کثیر الشک جب وسواسی اپنے وسواس کی پرواہ نہ کرے، یہ سیدھا چلے۔ باقی کے لیے قواعد ہیں کہ ذیل مقدمہ میں داخل ہونے سے پہلے مقدمے کا اطمینان کر، یہ دوسرے لوگوں کے، وسواسی کے لیے یہ قاعدے کلیہ سارے فعل ختم۔ اچھا، ناک میں سوراخ کروا کے وہ دائرے صاحب ڈالتی ہیں خواتین، تو ناک میں سوراخ کروایا ہے، تو اب جب ابھی اس میں ڈالا ہوا کچھ بھی نہیں ہے ہلکا وغیرہ، تو وہ ایک سوراخ جو ہے تو اگر دقت کریں تو تھوڑی سی جلد ہو سکتا ہے اندر ہو، اگر یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے اندر اور شک ہے کہ بھئی اندر ہے کہ نہیں ہے، یعنی اوپر کوئی حاجب ہے، تو تھوڑا ایسے کر لے تو یہ اطمینان ہو جائے گا کہ اب اندر نہیں ہے۔
ورنہ یہ شک نہیں ہوتا آدھی حالات میں دھوتی. اور تار اگر اس میں ڈلی ہوئی بھی ہے تو بھی دھوتی رہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں. ہاں جب تار ادھر ایسے ہلی ہے اور اس کو خاتون کو شک ہے کہ جلد کا کچھ حصہ جو بہر والی ہے وہ بھی ساتھ لے گئی ہو، فرض کرو جیسے ہاتھ میں کانٹا لگے اور ٹوٹ جائے تو وہ اندر جو گیا تو تھوڑی جلد بھی ساتھ لے گیا ہے، تو ہم کہتے ہیں پھر کانٹے کو نکالو تاکہ آپ کی وہ جلد نکل آئے جو دھونی ہے. دقت کرنی ہے نا جب مقام تطبیق میں آئے آپ، تو اس کو وہ کہیں گے. لیکن اکثر اغلب خواتین کے جو وہ ہوتے ہیں وہ جلد کو ساتھ نہیں لے جاتے. کا الثقبہ فی الانف، ناک میں سوراخ ہے جو موضع الحلقہ ہے، حلقہ اس میں ڈالا جاتا ہے. اول اس کو خزامہ کہیں گے، یا وہ ناک میں جو تار ہوتی ہے وہ لا یاجب غاسل باطن ہے، اس کے باطن کو نہیں دھونا، ظاہر کو دھونا ہے. وہ سوراخ کے باطن کو، باطن ہا کی ضمیر سوراخ کی طرف جا رہی ہے، ثقبہ کی طرف. بل یکفی غاسل و ظاہر ثقبہ، اس کا ظاہر دھولیں کافی ہیں. سوا آکان فی الحلقہ عملہ، ناک میں حلقہ ڈالا ہوا ہے نہیں ہے، اس سوراخ کے اندر کو نہیں دھونا، اوپر سے دھو. یہ پھر کل مرفقین ہاتھوں کو دھونا.